بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد، اور آج ہم بات کر رہے ہوں گے 3 دن ہو گئے ہیں مچھ میں کوئلے کی جو کانکن تھے ان کی ہلاکتوں کو، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو ہلاک کیا گیا وہ ایک اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے گلے کاٹ کے شاید ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ کوئی ایسی کوئی صفاقانہ قسم کی واردات تھی، لیکن وہ 3 دن سے اپنے مرنے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ سڑک پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کی سننے والا کوئی نہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ چند ایک بیان بازی کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو ظاہر ہے کہ شاید فرصت نہیں ہے کیا ہے، لیکن کل شیخ رشید صاحب نے اس کے اوپر ایک بیان دیا تھا کہ وہ جو الواحقین ہیں وہ اسلام آباد آ جائیں تو میں ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات کرا دوں گا۔ یہ ایک کوئی عجیب و غریب قسم کی، مضحکہ خیز قسم کی اور صفاقانہ واردات کے بعد جو رویہ حکومت اور ان کے مشیروں اور وزیروں کا ہے وہ بالکل بہت عجیب و غریب اور غیر انسانی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیوں اتنی صفاقانہ اور بے رحمانہ رویہ ہے حکومت کا۔ دوسری طرف جو نان نیٹو الائز تھے امریکہ کے، وہ کچھ 17 تھے، ان میں سے ایک پاکستان بھی تھا۔ پاکستان کو نان نیٹو الائز سے ہٹانے کے لیے یا اس کا وہ اسٹیٹس ختم کرنے کے لیے امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ کو، سینئر صحافی اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا ہے۔ انور اقبال صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اپنا مائک آن کر لیجیے۔ اور سب سے پہلے ہم جو بات کر رہے ہوں گے وہ یہ جو میں نے کہا کہ مچھ میں جو کان کن ہلاک کیے گئے اور جس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانک کر لے جا کر قتل کیا گیا، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صفاقانہ جو صورتحال تھی۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ 3 دن سے لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوزیہ شاہد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں، کیسے یہ کیا ایک عجیب غیر انسانی رویہ ہے؟ اتنی صفاقی کے بعد بھی وہ بیچارے اپنی داد رسی کے لیے آنے والوں کے منتظر ہیں۔ بہت شکریہ منیر صاحب۔ مجھے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کے متعدد واقعات ہمارے سامنے آئے جس میں تعزیت کرنے کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا یا پریزیڈنٹ ہاؤس بلایا۔ میں آج تک نہیں یہ سمجھ سکی کہ مرنے کا پرسہ دینے وہاں جانا پڑتا ہے یا ان کے لواحقین کو بلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کا پرسہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی صورتحال ابھی ہمیں مچھ کے جو ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے۔ میں آج ایک اسلام آباد میں بھی مظاہرہ تھا، میں صرف ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں وہاں بھی گئی تھی، اور صرف اس لیے کہ ان کا دکھ جاننے کے لیے بہت آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان ماؤں کی حالت، ان بہنوں کی، ان بھائیوں کی، ان جو ان کے والدین ہیں، باپ ہیں، کوئی بھی آپ ان کو کہہ لیں، یا دور دراز کے عزیز و کارا۔ ہمارا اگر دیکھا جائے تو بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ایک انسانی رشتہ ہے، اور ہمیں اس قدر جو ہے دلی دکھ ہو رہا ہے کل سے دیکھ کے۔ اور ان کی یہ بھی ایک آپ ذہن میں رکھیے کہ وہاں جس علاقے میں وہ بیٹھے ہیں وہاں کا اس وقت درجہ حرارت مائنس ٹیمپریچر جا رہا ہے، اور وہ اسی طرح کھلے جو ہے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اور کل جو جس طرح آپ نے بھی وزیر داخلہ کی بات کی ہے، ان کے آپ نے پتہ نہیں اس کی میٹنگ کے حوالے سے جان سکے یا دیکھ سکے، انتہائی بے حسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے جو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ شرمناک چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کی اشسوئی کے لیے یہ کہہ دیں کہ جی آپ کو 10 لاکھ دیے جاتے ہیں، 5 لاکھ دیے جاتے ہیں، یا کچھ جو بھی اماؤنٹ دی جاتی ہے۔ آپ نے اگر اس کا کرنی ہے، آپ اعلان کرنے کا کہیں میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا کہ وہاں پرسے پہ بیٹھے ہوئے جو بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے آپ جا کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، آپ کو بندہ مار گیا کوئی بات نہیں۔ یہ رویے جو ہیں
یہ ہمیں اذیت دیتے ہیں، یہ تکلیف دیتے ہیں ہمیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو واقعہ ہے، جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی، مذمت بھی کی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے کا مذمت کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے. اور خاص طور پہ جو حکومت کی بے حسی ہے. ایک اور جو بے حسی کی بات جو میں جو دیکھتی ہوں، پچھلے 2.5 سال سے دیکھ رہی ہوں، اور یہ اب پہلے میرے خیال میں انور اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ مختلف جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں، آپ بھی مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ سڑکوں پہ رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے بھی مسائل بہت ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنا ذکر لے کے جاتے ہیں تو حکومت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ سننے ضرور آ جاتا ہے. یہاں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس کے لواحقین اسلام آباد میں بیٹھے تھے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک کسی اپنے نمائندے کو ہی بھیج دیں. دنیا جہان کی اس وقت مشیروں کی لائن ہے، اب وہ ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ سوائے اپوزیشن کی تقریریں سنیں اور اس پہ تبصرے کریں اور اس پہ جو مخالفت کریں. یہ جو انسانی ہمدردی ہے ان کے پاس نہیں ہے. اور میں تو دیکھیں پرائم منسٹر کے حوالے سے تھوڑا سا اس واقعے کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے عزیز ترین دوست کی ڈیتھ ہوئی تو وہ وہاں تک جانا تو انہوں نے پسند نہیں کیا. تو باقی کو تو آپ چھوڑ دینا، یہ تو ان کے میرے خیال میں سرشت میں ہی نہیں ہے کہ انسان کی ہلاکت جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے اور ان کی کیا ذمہ داری ہے. ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ایک شخص کا بھی جو قتل ہے وہ ان کے سر ہے. وہ آپ دجلہ کے کنارے کتے کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو انسانوں کی باتیں ہیں. اور شیخ رشید صاحب جو وہاں گئے ہیں، سب سے پہلے تو وہاں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اسلام آباد میں آپ نے 22 سال لڑکے کو کیا کر دیا. یہ سوال کا جواب کیا ان کے پاس تھا کہ یہاں جس لڑکے کو 22 گولیاں مار کے آپ نے شہید کر دیا، اس کا کیا جواز تھا؟ وہ تو آپ کی ناک تلے ہوا ہے. بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہنے کا، یہ تو چونکہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو انسان اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے، لیکن بے حس کی جو حد ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی مظاہرہ ہو جائے اس کی حس ختم ہو چکی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی مطالبہ ہے اس کے حوالے سے ختم ہو چکی ہے. آپ ہی کے پلیٹ فارم سے ہم نے بات کی کہ یہاں جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھی انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے ایک طویل دھرنا دیا چھوٹے بچوں کے ساتھ، لیکن حکومت کا کوئی نمائندہ ان سے بات کرنے کو نہیں گیا. ایون ہیومن رائٹ کی ہماری منسٹر ہیں جو وہ بات کرنے ان تک نہیں گئی تھی کہ خواتین سڑکوں پہ بیٹھی رات دن جو کر رہی ہیں کیا مقصد ہے ان کا. تو یہ تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا تسلسل ہے، اتنے خوفناک قسم کا تسلسل ہے کہ ہمیں اب بار بار بات کرتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. جی انور اقبال صاحب، یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہزارہ برادری کے ساتھ. اور بلوچستان میں اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات. کل بھی اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور آپ ہی نے بتایا تھا کہ بالکل محدود سا علاقہ ہے جہاں پر یہ ہزارہ برادری کے لوگ رہتے ہیں اور ان کو وہاں پر تحفظ فراہم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے لیا جائے اور جو اس وقت کی جو صورتحال ہے حکومت کی کہ ان کے ساتھ داد رسی کے حوالے سے، تو کیا یہ کہ جان بوجھ کر جو ہے یہ کوئی حکومت کا اور دوسروں کا کوئی یہ جاہلانہ پن ہمیں نظر آتا ہے، انفیشنسی ہے یا کوئی نیکسس ہے ایسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے منیر صاحب کہ جو واقعہ ہے ہزارہ جو قوم ہے وہ تو بیچاری گزشتہ 15-20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تقریباً 30 سال سے ٹارگٹ ہے، اور تحفظ اس کو کسی نے بھی فراہم نہیں کیا. مسلسل مار رہے ہیں ان کو اور اس بے دردی سے مارتے ہیں اور جس پہ کوئی ریاست بھی نہیں ہوتا. حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے، یعنی ساری پاکستانی قوم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ یہ حکومت نہیں کر رہی ہے ہزارہ کے لیے کچھ، یہ بھی درست ہوگا، اور یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ نہیں کیا، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا ان کے لیے. رہی بات موجودہ حکومت کی، تو موجودہ حکومت کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ آئی تھی تو کم از کم ان کے سپورٹرز کو اور بہت سے لوگوں کو اور جو ان کو لانے والے تھے ان کو بھی، سب کو ایک تلاش تھی کہ ایسے لیڈر کی جو پاپولر ہو،
جو تھوڑا سا رائٹ ونگ آئیڈیالوجی بھی رکھتا ہو, جو فوج کے سوچ کے ساتھ چل سکے, جو ملک میں لبرل بھی لگے اور مذہبی بھی لگے, تو وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا لیڈر مل گیا ان کو جو پاکستان کے لیے آئیڈیل ہے, وہ ایسا لے کے چل سکے گا, ملک کو سب کے ساتھ مل کے کام کر سکے گا. مگر مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شاید موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ثابت ہوگی. یعنی ایک انہوں نے ایجنڈا میں ایک ہی آئٹم پکڑ لیا ہے, کرپشن کرپشن کرپشن, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی چیز پہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں حکومت ہے ہی نہیں, چیزیں باقی ساری چیزیں خود ہی کام کر رہی ہیں, جیسے تیسے گھسٹ رہی ہیں, گر رہی ہیں, پڑ رہی ہیں, چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تباہی ہو رہی ہے, اور حکومت کی کا کہیں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا, کوئی گائیڈنس نظر نہیں آتی. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو عجیب و غریب رویہ ہے کہ لوگ اگر ہلاک ہو گئے ہیں تو ان کے لواتین جو ہیں وہ آ کے ان سے ملیں, یا کسی کی شہادت ہو جاتی ہے, کسی کا کوئی حادثے میں مر جاتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے, تو اس میں پرائم منسٹر کا ملنے سے انکار کرنا, وزیروں کا ملنے سے انکار کرنا, جانے سے انکار کرنا, یہ تو مجھے سمجھتا ہوں کہ یعنی اور چیزوں کے علاوہ خود سیاسی بے وقوفی بھی بہت بڑی ہے کہ اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں سیاستدان کو عوام کے قریب ہونے کا, اور کوئی بھی عقل مند سیاستدان جو ہے اس موقع سے اجتناب نہیں کرتا, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بھئی مجھے شوق تھا, میں پرائم منسٹر بن گیا, میں 5 سال اپنے پورے کروں گا, اس کے بعد نہ میری اولاد یہاں سیاست کرنے پہ انٹرسٹڈ ہے, نہ میری عمر رہے گی, اس کے بعد پاکستان جانے, اس کی قسمت جانے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں فخر سے کہ میں نے ایک پرائم منسٹر بننے کی مہم شروع کی تھی, میں پرائم منسٹر بن گیا. مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس سے زیادہ نہ ان کی سوچ ہے, نہ اس سے زیادہ ان کی کوئی خواہش ہے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ مجھے توقعات تھی کہ کم سے کم پڑھے لکھے آدمی ہیں, کچھ کر سکیں گے, لیکن کچھ کرتے نظر نہیں آتے. سیاہ شمسی صاحب سینئر صحافی اسلام آباد سے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سیاہ شمسی صاحب آپ کو خوش آمدید. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار پھر جو ہے ہزارہ برادری کے لوگوں کو قتل کیا گیا, اور حکومت کی جو بے حسی ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. اور شیخ رشید وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ وہ اسلام آباد آ جائیں, میں پرائم منسٹر سے ملا دوں گا, مطلب یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیوں تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا ایک برادری کو؟ اگر وہ زیادہ تعداد میں ہوتے اور وہ کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ کرتے تو پھر ان کو تحفظ دیا جاتا. اگر ایک محدود کمیونٹی ہے اور وہ اب ان کو تحفظ نہیں مل رہا, تو یہ کس طرح کی صورتحال بنتی, اور یہ اسٹیٹ کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی میوٹ ہو گیا ان کا. میوٹ ہو گئے سیاہ شمسی صاحب, آپ کا مائک جو ہے. یہ جو ہماری قوم ہے نا منیر صاحب, بڑے عرصے سے چکوال کی آواز. ہیلو جی ہیلو جی جی منیر, سمجھتا ہوں کہ سیاہ شمسی صاحب کے انور صاحب آپ کو بہت زیادہ سلام, اور وعلیکم السلام, بولیں آپ. شاہد صاحب اور منیر صاحب, دیکھیے جو میں انور اقبال صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہزارہ کے, جو 11 لوگوں کو قطرے کارکن سے, یہ کولے کی کائنوں میں محنت مشقت کرتے ہیں, اور کولے کی کائنیں بھی ایک طرح سے موت کا کنواں ہوتا ہے. یہ آواز آ رہی تھی؟ جی 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 آ رہی, بالکل آ رہی. ہیلو, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں سیاہ شمسی صاحب. میوٹ ہو گیا ہے سیاہ شمسی صاحب, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک انتہائی قیامت پہ قیامت ہے کہ یہ جو کوئلے کی کانوں میں محنت مزدوری کرتے تھے لوگ, یہ پہلے ہی ان کی زندگی جو ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں, اور اب تک بے شمار واقعات ہو چکے ہیں کہ یہ کان کن جو ہے وہ سرنگیں جو ہوتی ہیں موت کی, وہیں دم توڑ جاتے ہیں.
اور اب ان کو اغوا کر کے پہلے ان کی شناخت مانگ کے جس طرح ان کو قتل کیا گیا ہے بے رحمی اور بے دردی سے، انتہائی قابل مذمت، اور لفظ نہیں ہے کہ اس کی کتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن سب سے زیادہ مذمت میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا تو رویہ انور اقبال صاحب نے درست نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی بے حس ہو چکا ہے. وہ ایسا بدبودار اور گل سڑ چکا ہے کہ اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور ہم پر کوئی بالکل اس کا اثر نہیں ہو رہا، اور بالکل اس کو ایک روٹین میں لیتے ہوئے دوسرے دن نئی کہانی اور نئے ٹکر اور نئی ایک ہم گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں زیادہ خطرناک بات ہو چکی ہے کہ ہم سماج جو ہے وہ مر چکا ہے. یہاں تمام سیاسی جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ بھی اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتی. کوئٹہ میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اور جس بے دردی سے ہزارہ کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پورے معاشرے کے لیے. اور یہ جو شیخ رشید صاحب نے رات کو بیان دیا ہے کہ آپ وہاں آ جائیں، پھر میرے گھر ٹھہریں، پھر میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا، پھر آپ ان سے ملاقات کریں، یہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے. وزیر اعظم کو خود وہاں جانا چاہیے تھا، اور اب بھی انہیں جانا چاہیے. اور وہ جو مظلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس شدید سردی میں احتجاج پر، ان کے درمیان ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو. وہ وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہے، پورے ملک کے وزیر اعظم ہے. اور ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان کا مسلک کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، وہ پاکستانی ہے. ان کی زندگی اور ان کی حفاظت ان کی کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ سال کا آغاز جو بڑی امیدوں سے طلوع ہوا تھا کہ اسلام آباد میں اسامہ ایک نوجوان لڑکے کو پولیس قتل کرتی ہے، پھر یہ ہزارہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آخری دن مندر کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو ہم کیا پاگل ہو چکے ہیں، یا ہمارا جو بالکل دنیا میں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ جی، یہ بالکل عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اور یہ بھی جیسے انور اقبال صاحب نے کہا تھا، ہم انور اقبال صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہیں گے. انور اقبال صاحب، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. حکومت کا رویہ جو ہے نہ صرف اس حوالے سے بلکہ اور بھی اسی طرح کے جو دوسرے مسائل سے ہم دوچار رہے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل جسے کہنا چاہیے کہ کبھی بھی حوصلہ افزا یا ہمدردانہ رویہ جو ہے حکومت کا اس طرح سے نہیں رہا. اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنے والوں کے اپنے ارد گرد اتنے چور ڈاکو ہو چکے ہوئے ہیں، اور اتنی کرپشن کے جو اتنے بڑے بڑے میگا سکینڈلز آئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ عوام کی داد رسی، عوام کے تحفظ کی بات ہو رہی ہو. یہ تو ایک صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف یہ صورتحال ہے، جیسے ہم نے بارہا ذکر کیا ہے، کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں نہیں رہا. منیر صاحب، ایک بات میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی، مجھ سے بات سوال سمجھ کیجیے. میں نہیں آ رہی. سوال یہ میرے ذہن میں آتا ہے، آپ سب سے جو بھی جواب دیں، کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے نہیں لگتا، کہ عمران خان صاحب نے ہار مان لی ہے اور انہیں تسلیم کر لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں گے. تو اس کی کیا وجہ آپ کی نظر میں، کیوں وہ ہار مانتے ہیں؟ فضل شاہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان کیوں ہار مان کے بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کو 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا گیا تھا. جس طرح انور اقبال صاحب نے کہا، اس کو صرف ایک ایجنڈا دیا گیا تھا کہ آپ نے چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے احتساب کرنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، ان کو پکڑنا ہے. اور ان سے کوئی نہ تو پرومس لیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا کیا گیا تھا. جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کے اوپر بہت سی چیزیں ڈالی ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، انٹرنیشنلی بھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت سی چیزیں منوانی ہے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ نے منوانی ہے. آپ نے کچھ کانسٹیٹیوشن میں اور ترمیم وہ کرنی ہے، پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف بھی آپ نے جانا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان پہ ڈال دی گئی ہیں. اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے آ گئی اور یہ بھی مجھے کیوں کرنا پڑے گی. تو اور دوسری جو ان کو ٹیم دی گئی،
جو مشرف کی بی ٹیم کہہ لیجئے یا مشرف کی ٹیم کہہ لیجئے، جو ٹیم دی گئی ان کو ایجنڈا ہی نہیں دیا گیا. اس میں جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے، مثلاً فرض کیا چلیں ہم ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی بات کرتے ہیں، بہت بڑا قد بن گیا، بہت اہم بن گئی. اب وہ سپورٹس کی صرف ایک منسٹر بنا دی گئی، جو کسی قسم کا ان کا کہیں واسطہ تعلق نہیں. اب وہ خود بھی پوری ٹیم ان کی سمجھ میں نہیں اس کو آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور آگے جو ہے نیب کی تلوار اتنی سخت ہے کہ کوئی سیکٹری، یہ تو آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، جوائنٹ سیکٹری جو بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سیولین اسٹیبلشمنٹ ہے جو وزیروں کے انڈر کام کر رہی ہے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی تجویز دینے کو تیار نہیں ہے کہ کل کو وہ جو توقع ہے ہمارے گلے میں نہ پڑ جائے. تو یہ صحیح. تمام جو صورتحال ہے، یہ میرے خیال میں عمران خان کو تھوڑا سا، وہ جو جیسے خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر ان کو تھوڑا سا بتا کے لے آتے کہ یہ چیزیں بھی کرنی ہے، صرف وہ چور نہیں ٹانگنے، باقی چوروں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی حکومت کے تقاضے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بات کر کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی آپ انور اقبال صاحب بالکل آپ زیادہ باخبر ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ جب اس وقت جو صورتحال 2.5 سال کے بعد جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انالیسس کریں ساری صورتحال کو، تو لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی اپنا جو ایک سیاسی ویژن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور پہلے بھی اگر آپ ان کی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں اور وہ دھرنے والی اور ساری، تو وہاں پر بھی احتساب، چور، ڈاکو، یہ اس کے اوپر کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اسی طرح کی سچویشن وزیر اعظم عمران خان کو اپنے حواریوں کی طرف سے درپیش ہے. جب اسی طرح کی صورتحال اور اس کے اوپر نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی کرٹیسائز کر رہا ہے، جب ایسی صورتحال ہو کہ جو مینڈیٹ لے کے آپ اپوزیشن کو گرل کر رہے ہوں اور اسی طرح کی سچویشن آپ کی ارد گرد ہو رہی ہو، تو وہ بہت کنفیوزنگ ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو ان کا، جیسے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ جب تک پریپریشن نہ ہو نہیں آنا چاہیے، تو بنیادی طور پر پریپریشن نہ ہونا، اس طرح کے لوگ ٹیم کے اندر نہ ہونا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے. اور اب جب 2.5 سال میں کچھ نہیں ہو رہا، تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید اگلے 2.5 سال میں بھی کچھ نہیں ہونے والا. وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو اتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں جس میں ان کے اپنے لوگ شامل رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. اور اپوزیشن کے خلاف اتنا سارا کرنے کے باوجود بھی کوئی رزلٹ نہیں نظر آ رہا، تو ظاہر ہے پھر ایک یونیورسل ڈس اپوائنٹمنٹ جسے کہنا چاہیے وہ تو ہوتی ہے. میرا خیال ہے شاید وہ اسی ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہیں. لیکن انور اقبال صاحب، ہمیں اس بجائے اس میں انڈلج ہونے کے ہمیں تھوڑا سا آگے بات لے کے چلنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ 17 نان وہ جو نیٹو الائی سے ان میں شامل تھا. اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ کی نظر میں اب وہ حیثیت نہیں رہی، وہ اہمیت نہیں رہی. اب ہم لوگوں کو افریقہ کے اور لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اور یہ تو آپ کافی وقت سے اس طرح کا انالیسس کر رہے ہیں. لیکن اب کانگریس کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو نان نیٹو الائی کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو مطلب کہ آخری کی کافن میں جو ٹھوکنا باقی تھی وہ اب ٹھوک دی جائے گی. انور اقبال صاحب. نہیں، دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز پر نظر رکھیں کہ ہاؤس میں، یعنی جو ایوان زیری ہیں، جیسے ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہے، ہاؤس میں ایک ریپبلکن ممبر نے یہ بل پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤس میں اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ایڈمنسٹریشن بھی ڈیموکریٹس کی ہے، اور 1 ممبر بل ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پہ آگے کوئی بڑی کارروائی ہو اور پاکستان کو نکال ہی دیا جائے. اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں ابھی چیک کروں گا ٹیکنیک ہے میں نے، کہ مجھے لگتا ہے ان کے نام سے کم از کم کہ یہ انڈین کوکس جو ہے کانگریس میں اس کے ممبر ہیں. تو انڈین کوکس بہت ایکٹیو ہے، وہ پش کرتی رہتی ہے، ایسی چیزیں ہوتا رہتا ہے. اور خبر بھی سب سے پہلے انڈین میڈیا میں آئی، انہوں نے موو کر کے، اور اس کے بعد وہاں سے ہمارے یہاں آئی.
تو یہ تو ایک بہت سارے اس طرح کے بل پیش ہوتے رہتے ہیں. اگر انتظامیہ چاہتی ہے اور جو اکثریتی پارٹی وہ چاہتی ہے تو بے عمل ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمل نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمل ہوگا، یہ تو ابھی وقت بتائے گا. لیکن جو حقیقت ہے گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف امریکہ نہیں، امریکہ اور پاکستان دونوں نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ ان کی جو قریبی دوستی تھی اب وہ اس طرح چل نہیں سکتی. پاکستان نے تو یہاں بیٹھ کے کئی دفعہ ہمارے مطلب مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور نواز شریف کے دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ہمارے جو آفیشل آتے رہے انہوں نے صاف صاف یہاں بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی یہ کہ ہم چینی بلاک میں شامل ہیں اور امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اب اس بلاک میں نہیں ہیں. تو امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان یہاں جنرل رویہ یہ ہے کہ پاکستان اب ہمارے بلاک کا ملک نہیں ہے، پاکستان کا اس طرح کا اتحادی نہیں ہے اس طرح پہلے سمجھا جاتا تھا. آپ دیکھیں نا کہاں $6.8 بلین اور کہاں ٹوٹل جو آپ کی امداد پروپوز کی گئی ہے $25 ملین. $25 ملین یہاں ایک شہر کے ایک محلے کے ہماری جو کاؤنٹی ہے یعنی شہر کے اندر اس کا جو ایجوکیشن کا بل ہے ہماری کاؤنٹی کا اسکولوں کا صرف وہ $2 بلین. ٹھیک ہے، تو پاکستان نے ایک 22 کروڑ ملک کے لیے $25 ملین کا اس پر بھی صدر ٹرمپ نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اب یہ ہے کہ جب تک یا تو کوئی دیکھیں نا ہماری امریکہ کی کوئی برابری کی دوستی نہ ہمارے نیبر کے ہیں کہ میکسیکو کی طرح سرحد ملی ہے ان کی مجبوری ہے. وہ ظاہر ہے ہماری ساری کی ساری دوستی جو تھی وہ اسٹریٹجک تھی. اب اگر اسٹریٹجک سچویشن میں تبدیلی آتی ہے تو دوستی میں بھی تبدیلی آئے گی اور اسٹریٹجک سچویشن میں تبدیلی آئی ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ اہمیت تھی افغانستان میں ایکسس کے لیے، تو افغانستان میں امریکی خود بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد وہ رشیا سوویت یونین تھا، سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے اور سوویت یونین سے ٹوٹ کے جو نئے ممالک بنے ہیں ان میں سے کئی ممالک سے امریکہ کے براہ راست قریبی تعلقات ہیں اور وہاں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اب امریکہ نے اپنا ٹارگٹ کیا ہے چین کو، اور چین پہ ان کا فوکس ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ اس طرح ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہو یا نہ ہو جو دوری ہے وہ بڑھتی رہے گی امریکہ اور پاکستان کے درمیان. سیاہ شمسی صاحب مجھے آپ کی طرف آنا اور آپ سے یہ پوچھنا ہے، ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات جو ہے وہ میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان نے امریکہ کو امریکی مدد کے تحت افغانستان میں شکست دی. یہ کیا مطلب ہم میڈیا جو ہے وہ ایک سٹانس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا پہلے امریکہ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اتنے برسوں سے، کوئی 7 دہائیوں سے تو ہم امریکہ کے طرفدار تھے، دوستی تھی اور جیسی بھی وہ دوستی تھی کچی پکی وقت پہ کوئی وہ دوستی کام آتی تھی نہیں آتی تھی. لیکن اگر پچھلے ہم 80 سے لے کے اب تک دیکھیں تو بہت انٹینسلی Pakistan has been part of American proxy in the region in Afghanistan. لیکن یہ جس طرح کے یہ جملے اب میڈیا میں آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں فیوچر پاکستان اور امریکہ کا، خاص طور پر اس طرح کے کانٹیکسٹ جو امریکہ جو میڈیا میں سٹانس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے منیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں اور آپ نے 70 برسوں کے رومانس کی بات کی ہے اور اس میں جو بھی ہمیں صلے میں ملا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ ہماری جو پالیسی ساز ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ ابھی تک اس شہر سے یا اس چنگل سے نکل نہیں پا رہی یا نکلنا چاہتی ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے مسلسل ایک عدم توازن کا شکار رہتی ہے اور کوئی ہم اپنی سمت طے نہیں کر پاتے. اگر آج کے دن کے حوالے سے اور امریکہ کی پاک امریکہ ریلیشن شپ اور دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو دیکھیں تو پاکستان میں صرف ایک ہی وقت ایسا آیا تھا کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنانے کی کوشش کی تھی.
वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से भी और बाद में वज़ीर आज़म के तौर पे जिनकी आज सालगिरह है, उन्होंने तमाम तर कोशिश ये की कि अमेरिका की जो दबाव होता है ख़ारजा पॉलिसी पर, उससे निकल कर उन्होंने मॉस्को और बीजिंग के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की। मशरिक़ वुस्ता में उन्होंने इत्मीनान बढ़ाया, यूरोप के साथ उन्होंने और थर्ड वर्ल्ड के साथ एक मतवाज़न पॉलिसी लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में उस सतह की लीडरशिप का शदीद फुकदान है कि हम आज के दुनिया के बदलते हुए हालात के मुताबिक अपनी एक मौसर पॉलिसी अपना सके। और जाहिर है कि इस पे अनवर इकबाल साहब दुरुस्त ज़रूर बात करेंगे कि खारजा पॉलिसी जो मुल्की हालात है, माशी हालात है, हमारे दाखिली जो एक गर्दाब है, वो सारी अपनी चीज़ है, लेकिन उनसे निकलना होता है। और वो मैं समझता हूँ तारीख ने आज वो जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी है कि वो इस सारी सूरत हाल से मुल्क को निकालें। लेकिन अभी उनके बारे में जो पहले अनवर इकबाल साहब ने भी बात की थी और फौजिया शायद ने भी सारी सूरत हाल पर बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई भी लाया है, वो इलेक्ट होके आए हैं। बहरहाल उनकी आवाम में एक बहुत यूथ जो थी पाकिस्तान की, उन्होंने बड़ी उम्मीदें बांधी थी। और ये नहीं है कि इमरान खान बिल्कुल बच्चे हैं, उनको सिर्फ पता नहीं है कि उनको सिर्फ एक सबक रटाया गया है करप्शन का। अगर आप उनकी बतौर अपोजिशन लीडर सारी तकारीर और देखे 2011 से लेकर 18 तक, तो वो तो तमाम दुनिया की इस खारजा पॉलिसी पे, मईशत पे, तमाम अवाम के मसाइल पे उनकी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो वो बसारत और बसीरत से महरूम हो गए हैं? ऐसी बात नहीं है। असल बात ये है कि जो एक कमिटमेंट होती है एक बतौर वज़ीर आज़म एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, वो अब काम करना नहीं चाह रहे, वो मैं नहीं समझता कैसी बात है या क्या मसाइल हैं उनके। ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और अगर वो नाकामी का इतराफ़ करें तो उन्हें फिर अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाना चाहिए। जी, फौज शाह साहबा अमेरिका से दूरी बढ़ती जा रही है, खारजा पॉलिसी से ऐसी है कि आपके जो जिसे कहना चाहिए कि जो मुस्तकिल और मुखलिस दोस्त थे, वो आपसे अलग होते जा रहे हैं। पड़ोसियों के साथ जो थोड़े बहुत पहले कुछ बेहतर ताल्लुकात थे, वो भी। और कहा जाता है कि चीन जो है वो भी मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। और ऊपर से ये इंडियन लॉबी, अगर ये इंडियन लॉबी की भी, अगर जैसे अनवर इकबाल साहब ने कहा कि वो बात है, और वो उन्होंने अपना इसको इंडियन कॉकस की तरफ से किसी कांग्रेसमैन ने इसको प्रोवोक किया, इसको बिल को लॉन्च किया है। तो लेकिन तो फिर क्या पाकिस्तानी लॉबी क्या कर रही है? और ये क्या क्या खारजा पॉलिसी है कि आप सबको नाराज करते जा रहे हैं? जी मुनीर साहब देखिए, नॉन नेटो जो अलायंस बनाया गया था और उसका जो स्टेटस दिया गया था, वो अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा सूरत हाल या 9/11 के बाद उस वक्त उसको स्टेटस दिया। और वो स्टेटस जो है सबको मालूम है कि पाकिस्तान नेटो कंट्री नहीं है, लेकिन वो स्टेटस एक खास मकसद के लिए दिया गया था और वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बड़ा कोई अफगानिस्तान में फतह कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जिस स्टेटस के लिए पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ शामिल किया था, क्योंकि नेटो फोर्सेस वहां पहुंची थी अफगानिस्तान में, तो वो स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया। अब ये अगर हम ये सोचते हैं कि ये कोई हमें मुस्तकिल स्टेटस मिल गया है, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान को कोई ऐसी सूरत हाल से दो चार होना चाहिए और कुछ से होना चाहिए। अभी जो अमेरिका के अपने मकासद अफगानिस्तान में है, वो मैं तो उसको बहुत मजीद गंभीर, और वो अफगानिस्तान में बैठ के वो अपने मकासद बगैर पाकिस्तान की मदद के हासिल कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अनवर इकबाल साहब इसकी शायद इसको एलेबोरेट करें मजीद। जो मेरी इतला है, अमेरिका वहाँ बैठे हुए वो जो आपके तालिबान थे, उनको एक बेहतर तौर पे काफी बड़ी तादाद में असले की फराहमी करते हुए वो दाइश के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। और वो एक मुस्तकिल वहाँ दाइश और तालिबान का एक ऐसा क्लैश कह लें या कुछ, वो आने वाले वक्त में हमें दिखाई दे रहा है।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا ہے. پاکستان کو اسٹیٹس ہو یا نہ ہو, پاکستان اپنے تمام جو تعلقات ہیں, اب کس بنیاد پہ دوسرے ملک پاکستان سے تعلقات رکھیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا. آپ کے سر پہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کو بھارت کہتے ہیں, اور ہم بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے بھارت کو کوئی ان کے جو ہندوؤں کو مار گرایا, ہم نے کوئی ان کو ڈرا دیا. اب حقائق سے ہمیں آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. وہ ایک 1.25 بلین کی آبادی ہے, وہ ایک کیپٹلزم کے لیے سب سے مؤثر اور مضبوط منڈی ہے. وہ ظاہر ہے کہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے, اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد خریدار کی جو موجود ہے. تو کیا اس وقت پاکستان کسی طرح ایسی صورتحال میں ہے کہ ہم کوئی زیادہ بہتر طور پہ ان کو اپرچونٹیز دے سکیں؟ نہیں ہے. ہمیں حقائق کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے اپنے تعلقات کے حوالے سے ابھی بہت اچھی بات کی جا رہی ہے, فورن پالیسی آپ کے پاس ہے کیا اس وقت؟ ابھی تک آپ کنفیوزڈ ہیں کہ آپ نے روس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں نہیں رکھنے, امریکہ کے ساتھ کس نہج کے تعلقات. ہم بڑے خوش ہو گئے, بائیڈن آ گئے, بس پتہ نہیں واہ واہ ہو گئی. اور یہاں یہ ایک چیز کا بڑا چرچا ہوا کہ جی اس کے زرداری سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ ایک شاید اس کی کوئی بڑی محبت رکھے گا, یا فلاں سے بہت اچھے نواز شریف سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس کی محبت میں کوئی پاکستان کو کرے گا. یہ ذاتی محبتیں جو ہیں حکومتوں میں نہیں ہوتی, اور نہ ہی ذاتی محبتیں جو ہیں حکومتوں کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ مفادات اپنے ہوتے. امریکہ کا یہاں کل کو کوئی مفاد پاکستان کے بارے میں پڑے گا تو وہ فوری طور پہ, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کل امریکہ کو پھر کبھی پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے تھرو نہیں آئے گا, پھر ایک ڈکٹیٹرشپ کے تھرو آئے گا. اس کو وہ بہت آسانی ہوتی ہے کہ ایک جنرل سے یا ایک بندے سے بات کر کے وہ اپنی خواہشات پوری کر لیں. تو یہاں تو مسئلے کچھ اور طرح کے ہیں. اور کبھی بھی میں, آپ بھی جانتے ہیں ماضی میں کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں آئے. ہم نے ماضی میں تمام دیکھا ہے, ایوب خان کو دیکھا, یحییٰ کو دیکھا, یا الحق کو دیکھا, مشرف کو دیکھا. تو جب امریکہ نے اپنے مفادات کے تحت اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کا انتخاب کیا, پہلے ایک ڈکٹیٹر کو لے کے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے. اس لیے ابھی بائیڈن آتا ہے یا کون آتا ہے, ہمیں اس میں نہیں پڑنا. ہمیں اپنی خرچہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا, اور کلیئر پالیسی ہونی چاہیے. جب آپ کلیئر, ابھی آپ انور ایک بات ہم نے بات کی, میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ نے چائنا کے ساتھ حقیقتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آنے والے وقت میں ہمیں جو پہلے سوویت یونین اور امریکہ کا بلاک لگتا تھا, اب ہمیں تھوڑا سا بلاک ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور شکل میں دکھائی دیتا ہے. معاشی بلاک جو ہے وہ ہمیں ایک دکھائی دیتا ہے. اور اگر آپ اس معاشی بلاک میں سمجھتے ہیں کہ چائنا آپ کا دوست ہے تو آپ کو کلیئرلی ایک سائڈ جو اختیار کرنا پڑے گی. لیکن تمام ملکوں سے دو طرفہ تعلقات رکھے جاتے ہیں. تمام ملکوں سے تعلقات رکھنا آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ تعلقات ختم نہیں کر سکتے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے بالکل کٹ آف ہو جائے, یہ بھی نہیں ممکن ہوتا. یا ابھی ہم سعودی عرب کے حوالے سے بھی جو دیکھ رہے ہیں, اب اگر یہ کہیں کہ سعودی عرب سے مکمل کٹ آف نہیں ہو سکتا. آپ کو دو طرفہ تعلقات جو ہوتے ہیں, جو سفارتی تعلقات ہیں, وہ ایک بہتر طور پہ رکھے جاتے ہیں, لیکن اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ اگر امریکہ کا آرڈر ہے تو ہم نے افغانستان چلا جانا ہے, سعودی عرب کا آرڈر ہے تو ہمیں ایران چلا جانا ہے. یہ نہیں, آپ کو اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ہر ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات رکھنے ہوں گے. اور میں تو یہاں تک اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں, چاہے اس میں بھارت ہے, آپ کو بہتر تعلقات جو ہیں, ایک چائنا اور اس کے بھارت کے تعلقات کے بارے میں کون نہیں جانتا. اب تو وہ کافی حد تک آگے آ کے رقیب بھی بنتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ان کے تجارتی تعلقات اگر آپ دیکھیں, ان کی جو تجارتی جو ہے وہ بلین ڈالر کی آپس میں وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, تعلقات جو ہے ان کے ایک نہج پہ رہتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جی میرا بالکل. خیال ہے تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. جی, اور تعلقات میں بیلنس جو ہے, توازن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج 5 جنوری ہے, ذوالفقار علی بھٹو. جناب ذرا ایک مجھے اس پہ بولنے دیں منیر صاحب. جی بڑی بولیے, باتیں ہیں. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ منیر صاحب کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, ظاہر ہے میں بھی ان کا فین ہوں, لیکن وہ حالات ہی بہت مختلف تھے. اس وقت دو برابر کی طاقتیں دنیا میں موجود تھی, سوویت یونین اور امریکہ.
اور ہر جگہ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، کہ ایک پورا سوویت بلاک موجود تھا، ہمارے ریجن میں بھارت اس کے ساتھ کھڑا تھا، پھر چین ایک میجر طاقت تھی، تو اس وقت آپ کے پاس منوورنگ کا موقع تھا کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ اچھا، گزشتہ 20-25 سال سے امریکہ سول سپر پاور بن کے آیا، اب تھوڑے تھوڑے دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور جب اوپر آ جائیں گے، جیسے چین کوشش کر رہا ہے، اگر چین ایک میجر مطلب ایک سپر پاور بن جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس، دوسری قوموں کے پاس گراؤنڈ ہوگا منوورنگ کا، ابھی تو نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، میں اب امریکہ پہ فوکس کرتا ہوں، امریکہ میں پاکستانی لابینگ پہ آپ لوگوں نے سوال اٹھایا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو فوجیہ صاحبہ نے بات کی وہ 100% صحیح ہے، اس پہ آپ پاکستانی عوام جذباتی جاتے ہیں، آپ اس پہ غور کریں کہ نیٹو الائی یا نان نیٹو الائی کیا ہے۔ نیٹو کیا ہے؟ نیٹو ایک فوجی اتحاد ہے، جنگی اتحاد ہے نا؟ تو جنگی اتحاد میں اتحادیوں کی اسی وقت ضرورت ہوتی ہے جب اس خطے میں جنگ ہو رہی ہو، جس میں آپ کو کسی کی ضرورت ہو۔ اب اگر وہ صورتحال تبدیل ہو جائے تو اب ہے نان نیٹو الائی۔ گزشتہ میرے خیال 2011 سے اب تک آپ کو اس والے سے کچھ بھی نہیں ملا۔ مثلا نان نیٹو الائی کو سب سے پہلا اختیار ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کی فوج کہیں جگہ متعین ہے وہاں سے وڈرا کرنے لگے تو جو اسلحہ وہاں پیچھے رہ جاتا ہے وہ سب سے پہلے نان نیٹو الائی کو ایکسس دیا جاتا ہے کہ آپ یہ اسلحہ لے لیں، خرید لیں بہت کم پیسوں پہ، کیونکہ ان کے لیے ڈسپوز کرنا بڑا مہنگا کام ہوتا ہے، تو آپ اٹھا کے لے جائیں اپنے ملک میں۔ پاکستان کو یہ حق نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی کوئی فوجی امداد نہیں دی گئی، کسی قسم کی فوجی امداد کوئی پائپ لائن میں بھی نہیں ہے، کہیں ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو نان نیٹو الائی جو ہے ایک پیپر پہ ہے، اور پیپر پہ امریکی ہو سکتا ہے رکھے رہے ہیں اس کو، لیکن آپ کے جو تعلقات میں اس لیے وہ پچھلی گرمی نہیں آ سکتی کہ پچھلے حالات بدل گئے ہیں۔ یا آپ کو بالکل فوجیہ صاحبہ کی بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی جنگی الائنس ہے جو جنگی حکمت عملی کے تحت ہوتی ہے، اور جس اس حکمت عملی میں آپ اس طرح فٹ نہیں ہوں گے تو آپ نیچے چلے جائیں گے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی لابی، بھائی ایک بات فوجیہ صاحبہ نے سرسری طور پہ ذکر کیا، وہ ہے بھارت کی معاشی استحکام کا، بھارت کے معاشی استحکام کا۔ بھارت جو ہے اس وقت ایک بڑا معاشی ملک، آپ کے وزیر خارجہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے جو وزیر خارجہ تھے پچھلی حکومتوں والے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ دنیا جو ہے صرف معاشی مفاد دیکھتی ہے اور کشمیریوں کو اگنور کر رہی ہے، پاکستانی کو اگنور کر رہی ہے۔ بالکل درست کہتے ہیں، دنیا صرف معاشی مفاد دیکھتی ہے، اور دیکھنا بھی چاہیے، صرف معاشی مفاد، دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ تو اب بھارت کی امریکہ کے اندر جو لابینگ ہے، آپ نے کہا کہ پاکستانی لابی کیا کرے، پاکستان میں جو سب سے اہم لابی ہے پاکستانی کی وہ ہے ڈاکٹرز کی۔ ایک ڈاکٹر 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین کا تو ہو سکتا ہے مالک، 10 بلین تک کا بھی ہو سکتا ہے، بلینئر نہیں ہوتا۔ امریکہ میں ہندوستانی بلینئر جو ہیں 100-150 ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو بہت ساری لابنگ جب ملک پیسے دے کے کراتا ہے نا تو اس کو رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے لابیز کو، لابیز بہت پیسے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، وہ محدود ہوتا ہے۔ لیکن اگر شہری کوئی خود بنا کے کریں تو وہ ان کو زیادہ آزادی ملتی ہے۔ تو بھارتی شہری یہاں اتنے انفلوئنشل اور اتنے امیر ہیں کہ ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہاں سے جو بھارتی اخبارات نکلتے ہیں اور جو یہاں سے پاکستانی اخبارات کو دیکھیں تو اس میں اشتہار ہوتا ہے خان گروسری اسٹور، عبداللہ حلال شاپ، ٹھیک ہے، نرالا سویٹ ہاؤس، ٹھیک ہے، جو $50 پہ بھی میں نے خود دیکھا ہے، $50 ایک ہفتے کے چارج پے کرتے ہوئے آپ لڑتے ہیں، اور نہیں یار $50 بہت زیادہ نکلتے، پنجی کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں آتے ہیں انڈین اخباروں میں، اس میں آتا ہے نیو یارک لائف، ٹھیک ہے، اور جو کہ ان کو پہلے سے میں نے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ جو انڈین جرنلسٹوں سے بھی دوستی ہے، وہ جاتے ہیں پیمنٹ لینے تو ان کو اٹھا کے $10,000 دے دی جاتی، کیوں کہ نیو یارک لائف $10,000 دے سکتا ہے، اور کیونکہ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ انڈین ہے۔ تو اب آپ یہ بھول جائیں کہ انڈیا میں، امریکہ میں آپ انڈین لابی کا مقابلہ کر سکیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے تو آپ کو دیوانوں کے خواب دکھاتا ہے۔
जी शुक्रिया वजाहत का और बहुत तफसील के साथ अनवर इकबाल साहब आपने बात की। अब प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ को है, लेकिन आज 5 जनवरी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की यौम पैदाइश, इस हवाले से हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। आप तीनों सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं। आपने भुट्टो का दौरे हुकूमत भी देखा है। आप उनकी खारजा पॉलिसी और उनकी जो ग्लोबल विज़न था और जो मुसलमानों के लिए उम्मत मुस्लिम का जो विजन था वो भी आपने देखा। तो आप ज़रा कंपैरिजन कुछ करते हुए क्या कह सकते हैं, मतलब ज़रा थोड़ा-सा नाज़रीन की रहनुमाई करें। फ़ौज़े शाह साहबा। देखिए सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हम देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि 71 में सूरत-ए-हाल क्या थी जब उन्होंने इक़्तिदार सँभाला। मेरा ख़्याल है कि अगर ये कहा जाए कि ज़ाहिर है कि बिल्कुल डिमोरलाइज़्ड एक नेशन थी तो गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक वियन था और हमें एतराफ़ करना चाहिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बात करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ़ एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बात हम नहीं करते। कि हम बात करते हैं कि एक ऐसा वियन जिसमें जब अब आज 22 करोड़ हैं, उस वक़्त जितने भी करोड़ लोग थे, उनको आवाज़ देने का, उनको बताने का कि वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं और इसी मुल्क के लोग हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप भुट्टो के बारे में मेरा ख़्याल है कि अगर शायद शुरू में ही बात की जाती तो फिर बेहतर था, क्योंकि मुख्तसर अल्फ़ाज़ में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बयान नहीं किया जा सकता। मैं ज़ाती तौर पे चूँकि मैंने उनके दौर में भी जर्नलिज़्म किया, कवरेज भी उनकी बहुत की, थोड़ा-सा ऐसे अख़बार से ताल्लुक था कि वो ज़्यादा थोड़ा-सा करीब उनके था, तो ज़्यादा मुलाकातें भी मुख़्तलिफ़ औक़ात में हुई और ज़्यादा मिलने का भी मौका मिला। लेकिन ये है कि अगर उस हवाले से देखा जाए, तो सिर्फ़ सिंपल ये कहा जा सकता है कि अगर इदारे बने इस मुल्क में, अवामी इदारे जिनको हम कहते हैं, मुझे तो आज तक नेशनल सेंटर के ख़त्म होने का अफ़सोस है कि जहाँ हमने बैठ के मेरे ख़्याल में बात करना सीखी, लोगों से देखना सीखा कि वहाँ भी बैठा जा सकता है, लोगों के मसाइल पे बात की जा सकती है। फिर इसी तरह दीगर इदारे जो हैं, जो अवामी इदारे हैं, वो अगर कहा जाए उसको बनाने का इंटरनेशनल सतह पे लाने की बात की जाए तो हम 74 की भी बात करेंगे, लाहौर कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे, इसी तरह एटॉमिक प्रोग्राम की भी बात करेंगे। एक तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये कहा जाए कि कौन से दौर में कितनी जो बहुत बड़े-बड़े काम जो हैं, तो मेरे ख्याल में वही हमें 71 से 70 तक जो है वही उसी अरसे में इदारे बनने के साथ-साथ वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो दिखाई दी। बिलाशुबा हम ये देखते हैं कि वो फिर ऐसे एक वही जागीरदारों के नरखे में चले गए। बहुत से जो उनके तरक्की पसंद दोस्त थे वो नाराज़ भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब हम एक जायज़ा लेंगे तो उसमें हमें वो दौर दिखाई देता है, जो इदारे बनाने का, अवामी सतह पे हुकूमतों को मुतारिफ कराने का, अवामी सतह पे ये बताने का कि हुकूमत उनकी भी कोई होती है और उसके बाद अगला जो आज भी हम ये दौर देख रहे हैं, बिलाशुबा बहुत ज़्यादा सुलाने की बातें कर दी गई हैं। लोगों को रोज़गार के चक्कर में इतना इन्वॉल्व कर दिया गया है कि वो अपनी ही सोच को भूल चुके हैं। लेकिन जी, बहरहाल वो दौर जो है उसको हम सुनहरा कह सकते हैं, जी। थोड़ा-सा। जी सियाह शमसी साहब, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें तो भुट्टो दौर में जो खारजा पॉलिसी थी, उसके बाद जो पॉलिसी रही, आप कैसे इसको कंपैरिजन करते हैं? मुनीर साहब, मैं एक जुमला अनवर इकबाल साहब ने जो बात की है अमेरिका में लॉबिंग की, जी, उसको इंडोर्स करते हुए मैं समझता हूं कि अमेरिका में अब एक नई हुकूमत आई है, डेमोक्रेट, और चाहे पॉलिसियां उनकी जैसी भी हों मुस्तकिल रहती हैं, लेकिन हुँ, इसके बावजूद जो मौजूदा जो बाइडेन आए हैं उनका जो तासर है वो एक मुस्बत और डेमोक्रेटिक चेहरा है। इस हवाले से पाकिस्तान ने अब तक जाहिर है कि पूरी दुनिया एक सफारती सतह पर एक नए हुकूमत के साथ रिलेशनशिप, जो मुतलका थिंक टैंक हैं या मीडिया है या वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाता है। वहाँ एक होमवर्क किया जाता है, वहाँ हमारे बड़े बड़े सफारत खाने मौजूद हैं, कि वो क्या कर रहे हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी है, ये तो यकीनन अनवर इकबाल साहब बता सकते हैं। आपके सवाल की बिल्कुल तरफ है, आते हुए मैं समझता बिल्कुल। हूँ कि
जो भुट्टो साहब के हवाले से अनवर इकबाल साहब ने उस वक्त की आलमी सतह की जो सिचुएशन मंजर कशी की है वो दुरुस्त है, लेकिन असल देखना है कि घर के अंदर क्या हो रहा था। घर एक टूटा हुआ घर, एक मायूस कौम, 93,000 फौजी कैदी और 5,000 मुरब्बा मील का मगरबी पाकिस्तान का जो इलाका था वो दुश्मन के कब्जे में जा चुका था। मईशत डूब चुकी थी और एक मायूसी जो होती है, जो बहुत खतरनाक होती है पूरे समाज को डुबोने के लिए, उन्होंने उस अपने विजन से, अपने एक जो भी उनकी सलाहियतें थी, एक अवाम के साथ रिश्ते को मजबूत करते हुए उन्होंने कौम को पहले तो उस मायूसी से निकाला और जो जमीन जा चुकी थी वो वापस ली, कैदी वापस आए, तो एक मुस्तहकम सतह पर लोगों को आगे बढ़ने की उम्मीद दोबारा जिंदा की। उम्मीद जिंदा होना ही मैं समझता हूँ किसी लीडर का एक विजन होता है, उसकी कामयाबी होती है। तो खारजा महाज पे अगर उस वक्त आप एनालिसिस करें और देखें जो रिकॉर्ड तारीख में पड़ा है, तो हमें नजर आता है कि जुल्फकार अली भुट्टो पूरी दुनिया में मुतहरक नजर आते हैं आलमी इशूज पर। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के इशूज पर, कश्मीर पर एक तवाना उनका नुक्ता नजर के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो ममालिक थे उनके हकूक के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से, लेबर के हवाले से, ये वो चीजें थी जो पहली बार उजागर हुई थी। और फिर उसके साथ साथ आप ये देखें कि अगर 5 जुलाई 1977 को शब खून ना मारा जाता तो उसी नेक्स्ट वीक में इंटरनेशनल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो था वो इनकाद उसका ड्यू था, वो शेड्यूल थी इस्लामाबाद में। तो मैं समझता हूं कि हमें उस वक्त की खारजा पॉलिसी को ना अयूब खान की खारजा पॉलिसी से हमें कंपेयर करना चाहिए और ना उनके बाद जो खारजा पॉलिसी हुई, मैं समझता हूं कि वो कोई खारजा पॉलिसी वजूद नहीं रखती थी जिसमें अवाम की या एक मुल्क के साथ एक जमीनी हकायक के साथ जो जुड़ी हुई खारजा पॉलिसी थी, हमें वो सिर्फ उस दौर में नजर आती है। उसके बाद हम सिर्फ भटकते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। एक OIC का कॉन्फ्रेंस और उम्मत मुस्लिमा की एक स्ट्रॉन्ग और मुस्तहकम आवाज के तौर पर भुट्टो का ग्लोबल फोरम्स के ऊपर आना, आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? क्या उस वक्त जी देखें, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना तो ज़ाहिर हमारे फाउंडर थे, उनसे हम किसी को भी कंपेयर नहीं करते, उनको अलग रख दें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी स्टेचर का सिर्फ एक लीडर पैदा हुआ था और वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद कोई, ठीक है, और बैनुल-अक़वामी स्टेचर के एक ऐसे लीडर थे, आप उनको जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ खराज अक़ीदत पेश की, वो पिछले दिनों भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश की, जिसमें उन्होंने एक तकरीर में इंदिरा गांधी पे इल्ज़ाम लगाया कि वो 1971 की जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हारी। और ये हकीकत है, भारत पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुज़ाकरात करा के, आप देखें कि फौज अपने जंगी खैदी भी ले आए, इलाके भी वागुज़ार करवाए और कश्मीर पे भी कोई ऐसा समझौता नहीं किया जिससे पाकिस्तान ने कहा हो कि हाँ भाई कश्मीर तुम ले लो, ठीक है। यानी एक हारी हुई कौम को बड़ी हिकमत अमली से वो एक किनारे ले आए। एक तो ये बात है। दूसरी बात आप ये देख लें कि वो जो उन्होंने, उनका आइडिया था जिसको आज अरब लीडरों को आज तक यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइडिया था, सबसे पहले उन्होंने तकरीर में कहा था यहाँ लाहौर में। अच्छा, वो देख लें उसकी कितना इंटरनेशनल इम्पैक्ट हुआ, आज तक उसका इम्पैक्ट चल रहा है। उसकी वजह से ओपेक बन गई, आज तक ओपेक के कंट्रीज जो है ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है जनाब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उन्होंने आपको जो पाकिस्तान की 2-4 चीजें हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आप आज मसलन बरे-सगीर में जंग नहीं होती, उसकी मेन वजह है आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो बना के दे गए। स्टील मिल जो आपकी नाअहलियों की वजह से अब एक नाकाम हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा स्टील मिल उन्होंने खोल दिया सोवियत यूनियन से बात करके। तो भुट्टो जैसे लीडर तो बहुत कम पैदा होते हैं और हमने अफसोस की उनकी कदर नहीं की। और दूसरी बात यह है
کہ جو ان کا بین الاقوامی اسٹیچر بن گیا تھا, جس طرح کی منورنگ کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ان کو اسی چیز کی سزا ملی. اور آپ دیکھیں کتنی خاموشی سے ایک اتنے بڑے لیڈر کو ایک نیم پڑھے لکھے آدمی نے, جنرل ضیاء اللہ کے نیم پڑھے لکھے آدمی, ان سے مجھے بارہ گفتگو کرنے کا موقع ملا. وہ مثلا جنرلوں میں سے جیسے جنرل جہانگیر قیامت, ان سے بھی یہاں سفیر کے بہت گفتگو ہوئی, وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کے طور پہ آپ کے سامنے آتے تھے. جنرل اسد درانی ہے, پڑھے لکھے نظر آتے ہیں. جنرل وہ جو ہے ابھی ایک آپ کے یہاں آتے ہیں, کافی پرانی جو ہے, ریٹائرڈ ہیں, تھنک ٹینک وغیرہ میں آتے ہیں, وہ بہت پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں. لیکن جنرل ضیاء کہیں سے بھی پڑھے لکھے نظر نہیں آتے تھے. وہ ایک نیم پڑھے لکھے آدمی نے آ کے ملک پہ قبضہ کیا, اور ایک یار اس بھٹو جیسے آدمی کو پھانسی دے دی. آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو جو کچھ اس کا بھگتنا پڑ رہا ہے نا, وہ آپ کو کئی صدیوں تک بھگتنا پڑے گا. یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے. یار اس طرح اٹھا کے پھانسی دے دی, کیا مذاق بنا دیا, مطلب یہ مذاق ہی کر دیا نا ملک کے ساتھ. جی بہت شکریہ فوزیہ شاہد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیاہ شمس صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل ہم بات کریں گے کہ سعودیہ اور قطر کے جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, انہوں نے اپنی سرحد کھول دی ہے, تو کیا اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. اس کے اوپر کل ہم بات کریں گے. بہت شکریہ ناظرین, آپ کا بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.